میرے اندر ایک جنون، ایک لاوا ہے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کہ وہ میں کہیں بھی کسی بھی چیز میں مجھے صرف کشمیر نظر آتا ہے. اور یہ اس کو آپ جنون یا obsession یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ دیں، جو اس اسٹرگل کے اندر جو اتنی لاکھوں قربانیاں. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب ہم پہچان کی بات کرتے ہیں، سم تھنگ اٹس اے کانسیپٹ آف آئیڈینٹی، آف نیشنلزم، آف knowing who you are, knowing your reason of existence in the world. Every human being has a right to honor, dignity and freedom and identity according to the UN resolutions, according to international humanitarian laws. تو یہ جو آئیڈینٹی کا ورڈ ہے، یہ جب میں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پہلی دفعہ گئی آفٹر آئی گاٹ میرڈ ٹو محمد یاسین ملک، جو بہت بڑے ایک حریت کے لیڈر ہیں اور فاؤنڈر بھی رہے ہیں آرم اسٹرگل کے. تو اس وقت ایز اے پاکستانی میں بات کر رہی ہوں، آئی لینڈیڈ آن 6 سپٹمبر 2009. تو وہ ایک تو وہ ویلکم تھا، اور 6 سپٹمبر کا ڈیٹ اتفاق سے تھا یا کیا تھا، اس میں کیا سمبل تھا، کیونکہ وہ بھی ایک ڈے ہے سیکریفائزز کا. 6 سپٹمبر اگر ہم دیکھیں اس کو، پاکستان ڈیفینس ڈے ہے. تو جب میں وہاں پہ گئی، وہاں لوگوں کو میں ملی، پورا شہر باہر نکلا تھا تو پہلی دفعہ. اور پھر جب میں وہاں 5 دفعہ گئی ہوں، تو وہاں جا کے ٹو بی ویری آنیسٹ، سب جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مجھے وہاں جا کے پتہ چلا آزادی کی اہمیت کیا ہے، اور ایک ساورن نیشن کیا ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ایک سب سے بڑی نعمت ہے فریڈم. لاکھ ایشوز ہوں پاکستان کے اندر، اکانومی کے ایشوز ہوں، کوئی بھی انجسٹس کے ایشو، مگر ایک جو وہاں جا کے ولنریبلٹی فیل ہوئی مجھے. اور 8 لاکھ سے زائد وہاں پہ، اب تو 10 لاکھ تک آ گئی ہیں انڈین آکوپیشن فورسز. تو وہاں پہ اس میں رہنا، ایک موسٹ ملٹرائز زون ان دا ورلڈ، اور ڈریکونین لاز ہیں، کلیمپڈ بین ہے آن آل کائنڈز آف کمیونیکیشنز، کوئی پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے. آپ یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دس از لائک you can't even imagine doing پہچان پاکستان کی طرح پہچان کشمیر کی کانفرنس وہاں پہ کرنا، کشمیریات کے اوپر کرنا، ان کی ہسٹری پہ کرنا، ان کی آزادی کے اوپر کرنا، ان کی اسٹرگلس کے اوپر ان کو ٹریبیوٹ دینا. تو اس طرح کے نظام کے اندر تحریک کو چلانا، یہ میں سمجھتی ہوں ناممکن کام ہے. یہاں پہ آپ کی بہت سی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لوگوں کی اوپینینز ہوتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، لیڈرز کو بھی اریسٹ کر دیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مگر امیجن کریں آپ یہ ساری چیزیں دشمن ملک میں کر رہے ہوں، جہاں پہ ساری اسٹیٹ مشینری جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور آپ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. کسی وقت بھی آپ کی ساری چیزیں لے لیں گے وہ. تو جب یہ چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ اپنی ویلیو سسٹم، اپنی کلچر، اپنا ہیریٹیج، کیونکہ ہیریٹیج جو ہے اور آپ کا کلچر جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا کلچرل جو ٹیررزم جو انڈیا کر رہا ہے کشمیریوں کے، ان کی نہ صرف ان کی آئیڈینٹی کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ایبریگیشن ہوئی ہے، وہاں پہ نسل کشی کر دی جا رہی ہے، دن بدن اس میں تیزی کر دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ ایک میجورٹی، وہاں پہ ایک انڈینس کو سیٹل کیا جا رہا ہے. تو یہاں جا کے جو میں نے دیکھا ہے، جو میں کر سکتی ہوں اپنی کیپیسٹی میں کروں گی. مگر اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے واقعی میں قدر کرنی ہے پاکستان کی، تو آپ کو اس کی جو مٹی ہے، میں اکثر یہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ یہ جو مٹی، یہ جو گیلی ہوتی ہے نا، یہ پانی جو آتا ہے آپ کو، یہ آپ اس کو اسمیل کریں، جو پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں، جو آکسیجن آپ کو ملتا ہے، یہ سب کا سب ان کا خون ہے. جب تک یہ تحریک چل رہی ہے آپ کو پانی آتا ہے، ان کے خون سے آتا ہے پانی. تو یہ زندگی جو اللہ کے بعد پاکستان کو جو دی ہے، وہ کشمیریوں کے خون نے دی ہے. تو یہ ایک اللہ کا بھی قانون قدرت ہے کہ if you will not respond and if you will be indifferent and mute، تو پھر اللہ کا بھی یہ قہر آتا ہے. تو اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنی مٹی سے پیار کریں. مٹی سے، پاکستان کی مٹی سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں گے. اور جتنے وہ اس وقت ہیلپ لیس ہیں، آپ یقین کریں ساری کی ساری تحریک اس وقت کشمیر کے اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. اے گریڈ اسٹوڈنٹس، ویری گڈ لکنگ، ویری بریو، ویری اسٹرانگ، ورس سرکمسٹانسز میں. لائٹ نہیں ہوتی، کبھی گیس نہیں ہوتی، مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے،
یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہیں, کبھی ان کا کوٹا نکال دیا جاتا ہے, گھروں سے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کے خلاف ڈریکونین لاز, مگر تحریک ان کی چلتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یونیفارم میں نکلتے ہیں. پیلسٹینینز کی پھر بھی آپ کو خبر آ جاتی ہے دنیا کے, کشمیریوں کی نہیں آتی ہارڈلی. کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں جا سکتے, کوئی انٹرنیشنل آبزرورز نہیں وہاں جا سکتے. بین ڈریکونین لا لیس لاز جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہوا ہے, کتنی کتنی رپورٹس. اور ابھی حال ہی میں G20 کا جو ہوا ہے, کیا ہوا ہے اس کے اندر, واٹ واز انڈیا ٹرائنگ ٹو پروو؟ وہ تو ایک فیس سیونگ کیا. جو ایکسپرٹس ہیں, یہ تو ایک بظاہر لوگ کہتے ہیں نا سارے ممالک وہاں پہ گئے ہیں, مگر فیکٹ آن گراؤنڈ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, انہوں نے کسی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی کہ وہ آ کے ورلڈ لیڈر سے پوچھے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, مانی پور میں کیا ہو رہا ہے, کرسچنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اور کیونکہ آج کل کا دور کہتے ہیں اٹس اے بگ مارکیٹ انڈیا انویسٹمنٹ, تو انویسٹمنٹ اور فائنانس جو ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کی سچویشن اتنی پور ہوگی, گریوٹی آف دا سچویشن, تو وہاں پہ امن نہیں آ سکتا, کانفلکٹ رہتا ہے. تو وہ چیزوں میں آپ لوگوں کی, میں یونیورسٹی کو بھی کہوں گی اور آپ کے دین صاحب کو بھی, ایک خاص آپ اس کے اندر ایک تھنک ٹینک, ایک سیل جو ہے وہ کشمیر کی ہیومن رائٹس کی ایشوز کے اوپر بنائیں اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ ڈاکٹر عنایت بھی, آپ سب میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے بہت پیشنٹلی. آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ آئی ایم سوری اف دیر واز اینی انکنوینئنس فرام مائی سائڈ. مائی ہوپ از ود دا فیکلٹی, بیکاز آپ نے ان کو روشنی دینی ہے. اور جتنی بھی آپ نے تعریفیں کی ہیں, یقین کریں تعریفوں کے ٹائم پتہ نہیں کیا ہے میرے کان بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم کسی قابل نہیں ہیں, نہ کوئی لیڈر ہے ہم میں سے, نہ ہم کچھ ہیں. یہ سب اللہ کی دین ہے اور اللہ ہم سب کو موقع دے رہا ہے. اور اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, حریت کے رہنما, فادر آف نیشن کا اسٹیٹس ہے ان کا, قائد اعظم کی طرح جو ہمارے ہیں, تو ان کے سامنے کسی کو لیڈر نہ کہیں. نہیں بالکل نہیں, میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم ایک چھوٹا سا رول پلے کریں. اور اس کے اندر ہاں ایک چیز میرے اندر ہے کہ میرے اندر ایک دیوانہ پن ہے, اور وہ کشمیر کے لیے ہے, کشمیر کی آزادی کے لیے ہے, اور وہی میری ڈرائیونگ فورس ہے. اور آپ سب کے اندر میں یہ کہوں گی جنون ہونا چاہیے, اور فار اے لارجر گول, اور وہ گول ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ سب کو اور ملک کا نام روشن کرے. بہت شکریہ.